انہوں نے جو بات کی ہے وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس امیدوار موجود ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے اور وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کو ٹو کریں گے، جس کے بارے میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی جماعتیں ہیں وہ عمران صاحب کے جو رویہ ہے یا ان کا منشور ہے یا فلسفی ہے اسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی کنٹری، اینٹی پاکستان قرار دیتے ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بنائی تھی، جو حکومت میں آتے تھے الیکشن جیتنے کے بعد، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ووٹ بینک ایک ایسی سیاسی جماعت کا ووٹ بینک اب کسی کینڈیڈیٹ کا نہیں رہا، یہ سارے کا سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے یہ کہتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اب نہیں رہا، تو اس کا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اس کے پاس ووٹ بینک نہیں رہا۔ عمران خان مخالفوں کا ووٹ بینک تو لے بیٹھا، وہ اپنے ہی ایم این اے ایم پی کا ووٹ بینک بھی لے بیٹھا۔ اب کوئی ایم پی ایم این اے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اس حلقے میں کوئی ایسا ووٹ بینک ہے سبسٹینشیل اماؤنٹ میں۔ ایک تو پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے، پارٹی کی قیادت کا ووٹ بینک ہوتا ہے، پارٹی کے لیڈر کا ووٹ بینک ہوتا ہے، ایک ایم پی اے ایم این اے کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ یہ اب صورتحال نہیں رہی۔ اب عمران خان کے پاس آپشن صرف ایک ہے کہ اگر اسے الیکشن لڑنے دیا جائے تو وہ میکسیمم جتنی بھی تعداد میں پاسبل ہو سکے وہ خود الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ جو 9 ضمنی انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، وہ 9 میں سے 7 سیٹیں جیت گیا تھا اور 7 سیٹوں پہ خود کھڑا تھا۔ کیا اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو چھوڑا ہی نہیں تھا؟ پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے اور ٹیبل کی قیادت نے نہیں چھوڑا تھا اس وقت، جب عمران خان خود 9 حلقوں میں کھڑا ہو گیا تھا۔ 8واں حلقہ جہاں سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی وہاں سے بھی عمران خان نے کھڑا ہونا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف شاہ محمود قریشی ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے، ان کی بیٹی جیت جائے گی، لیکن ان کی بیٹی نہیں جیت سکی تھی۔ اب سارے کی ساری قیادت جو پی ٹی آئی سے الگ ہوئی ہے وہ الگ نہ بھی ہو، ووٹ بینک جو ہے وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہوئی ہے، وہ کنورٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ صرف عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا ہے۔ نہیں، اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ 300 سیٹوں پہ عمران خان صاحب اکیلے کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور قانونی طور پہ بھی بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں۔ آپ لیگل ایکسپرٹ کو لے لیں، کیونکہ جب یہ 9 ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو ساتھ میں عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے تھے خود ہی۔ اب قانون میں کوئی ایسی شک مجھے نہیں نظر آئی ابھی تک کہ جس میں پابندی ہو کہ ایک کھلاڑی جو ہے میدان کا، سیاست کے میدان کا کھلاڑی، وہ ایک سے زیادہ انتخابات میں، ایک سے زیادہ حلقوں میں انتخابات لڑ سکتا ہے کہ نہیں لڑ سکتا۔ یہ آپشن ہے، اور یہ آپشن کہیں نہ کہیں وہ انڈر کنسیڈریشن میں ضرور ہوگی کہ کوئی صورتحال اگر بنتی ہے عمران کے الیکشن میں آنے کی اور الیکشن میں لڑنے کی، کہ اس سے کوئی پابندی ڈسکوالیفائی اس کی جو ہو گئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، عمران خان الیکشن لڑ سکتا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے صرف ایک ہی امید ہے، ایک ہی ہوپ ہے کہ عمران خان خود میکسیمم نمبر آف جو کانسیکوینسز ہے۔ میرا خیال میں ستار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ 300 حلقے میں عمران خان صاحب اکیلے الیکشن لڑیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید جو صورتحال سامنے واضح ہو رہی ہے پاسبلی میکسیمم نمبر آف، چلے میکسیمم بھی میرا خیال میں مشکل ہوگا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اتنے حلقوں میں الیکشن لڑنا ممکن نہیں ہوگا، اور جو بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کیس میں وہ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں یا ان کے جو نامزد کردہ لوگ ہیں جن میں ان کی ہمشیرہ شامل ہیں، ان کی بیگم ہے، ان کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹوں کے فیصلے کریں، تو اگر اس صورت میں بھی ٹکٹس دے دیے جائیں تو نوجوان لوگ آ جائیں یا نئے لوگ آ جائیں تو اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں۔